السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے گوشت کے تعلق سے مسائل بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے اور شرائط وغیرہ دیگر مسائل کو سماعت فرمایا۔ تو سماعت فرمائیں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ خود بھی اس میں سے کچھ کھا لے۔ اس کے علاوہ بہتر طریقہ علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرنے کے بعد ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ غرباء پر اور فقراء پر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حکم ہے قربانی کے گوشت کا، لیکن جہاں تک جائز ہونے کا مسئلہ ہے تو کل کے کل گوشت کو اگر فیملی زیادہ ہے تو اپنے گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اپنے بچوں کو تمام کے تمام گوشت کو اپنے گھر میں رکھ کر پکا کر کے کھلانا بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ سے بتایا کہ 3 حصے کیے جائیں، تاکہ غریبوں کے ہانڈی تک بھی کیا ہے تمہارا گوشت، غریبوں کے گھروں تک بھی کیا ہے تمہارا گوشت پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہم اپنے گھروں میں 2-2, 3-3, 4-4 بکریوں کی قربانی کریں، 2-2, 3-3, 4-4 جانور قربان کریں اور ہم مہینوں رکھ کر کے کھائیں، اور بیچارہ غریب، اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کہ جہاں کے پوری دنیا میں کے نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور کیا ہے پوری دنیا کرونا وائرس کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے بھوک مری کی شکار ہو چکی ہے، خاص طور پر اس کا اثر غرباء پر پڑا ہے۔ تو ایسے حالات میں بہت سارے گھر ایسے ہیں آج بھی کہ جہاں لوگوں کو صحیح طریقے سے ایک ٹائم کے بعد دوسرے ٹائم کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ فی الوقت میں موجودہ حالات میں، لاک ڈاؤن کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے لیے بھی پکائیں اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غرباء پر، ایسے گھروں پر جہاں دیکھیں کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک جائز ہونے کا مسئلہ ہے، میں نے آپ سے بتا دیا کہ قربانی کے گوشت کو پورے کے پورے کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتا ہے فیملی وغیرہ اگر زیادہ ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک غرباء پر تمام کے تمام گوشت کو، ایک حصے کو غرباء پر کیا ہے تقسیم کر دیا جائے۔ اب اس کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں دوسرا مسئلہ کہ کیا قربانی کے گوشت کو غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تعلقات میں غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں اور ان کے گھروں تک قربانی کے گوشت کو پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اپنے تعلقات اپنی جگہ ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے گوشت کو غیر مسلموں کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں کفار کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف مسلموں میں ہی تقسیم کیا جائے، غیر مسلم میں، کفاروں میں کیا ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ آپ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ اگر میت کی طرف سے، یہ تو قربانی وہ ہے کہ جو کہ مالک نصاب نے اپنی طرف سے یا اپنے گھر میں کسی اور کی طرف سے قربانی کی ہو، لیکن اگر میت کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی بلکہ ایصال ثواب کے لیے عام طور پہ اپنی مرضی سے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے جو کہ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور چاہے تو اس کے کل کو اپنے گھر میں روک لے اگر فیملی زیادہ ہے۔ ہاں اگر
میت نے یہ وصیت کر دی تھی، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ میت نے یہ نہیں کہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، لیکن اگر میت نے وصیت کر دی ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ایسی صورت میں تمام کے تمام گوشت کو صدقہ کیا جائے، اپنے گھر میں بالکل بھی نہ روکا جائے، بلکہ کل کا کل گوشت غربا پر، غریبوں پر اور فقیروں پر تقسیم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سماعت فرمائیں کہ قربانی کا چمڑا، رسی، جھول، ہار، اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو قربانی کے چمڑے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، یعنی باقی رکھنے سے مراد مصلی بنائے، مشکیزہ بنائے، اور بھی باقی رکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کی قیمت کو بیچ کر اپنے کام میں صرف کر لے، باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لا سکتا ہے قربانی کے چمڑے کو۔ اور لیکن اگر اپنے کام میں نہیں لا رہا ہے تو اس کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے، غربا کو دے دیے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ اور سب سے بہتر آج کے دور میں مدرسہ ہے، کیونکہ مدارس کے لیے جو آمدنی کے ذرائع تھے وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں،